أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آية أخرى أكثروا ذكر هازم لذات الموت أموت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين آمين وإلى غد النهاية۔ حضرات محترم آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ کو بھی مشرف کیا۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمانے سے قبل ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ صحابہ کا اعلان۔ عبداللہ کا نقل جگر دائے حلیمہ کی گود و بالا ربی کا الہات کا دلارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی حضرت عظیم البرکت مجددین ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان عقیدت کی روشنی میں عرض کرتے ہیں کہ جن کے لیے یہ بزم کونین سجائی ہے، یوتی کا فقردہ سے جو شان بڑھائی ہے، مطلع میں کھلے گی جو مقطع میں بجھائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جو بلائی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پوچھی بھی نہ کچھ حالت نہ پیار دیا ہم کو، پوچھی بھی نہ کچھ حالت نہ پیار دیا ہم کو، بس آنکھوں میں اشکوں کا انبار دیا ہم کو، ارے احباب نے بھی لفظ انکار دیا ہم کو۔ یا رسول اللہ سب نے صفحے محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفحے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصور کی آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے قصور کی آقا اب تیری دعائی ہے۔ پھر اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، ارے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ پھر اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور پھر اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ارے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ اور پھر اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات محترم میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور پھر میں نے ایک حدیث کا مطلب بھی میں نے پڑھا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو، آقا بتا دیا جائے کہ موت کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں، موت کون سی چیز کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر هذه لذات الموت، اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابی سنو سنو، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کا نام موت ہے۔ موت کو اکثر و بیشتر یاد کرنا چاہیے۔ حضرات محترم یہ نہیں کہ جناب مرحوم محمد ہاشم صاحب آج دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرات محترم معاملہ کیا ہے کہ دنیا نے آپ نے اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کیا۔ حضرات محترم معاملہ کیا ہے آج ہم لوگوں کو دفن کرتے ہیں، اس سے کوئی یعنی خوف ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے یا اس سے کوئی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جانے والے نے 80 سال کی زندگی دنیا میں گزارا ہے، 60 سال کی زندگی گزارا ہے،
زمین و جائیداد کا اکٹھا کیا، مکان اچھے بنائے ہیں، لباس اچھے پہنے ہیں، ان کے پاس آل و اولاد بھی ہے، لیکن کیا اولاد ان کے ساتھ گئے؟ ہرگز ان کے ساتھ نہیں گیا۔ کیا زمین و جائیداد بینک بیلنس کے جو ان کے پاس انتظام تھے کیا ان کے ساتھ گیا؟ نہیں گیا۔ حضرات محترم، تو انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ زندگی یعنی دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا دنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ حضرات محترم، تو مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کس طرح زندگی گزارے۔ قید خانہ یعنی دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ حضرات محترم، تو آپ آج اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ دنیا میں ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہم کس طرح اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہماری زندگی کس طرح دنیاوی ماحول میں سج گئی ہے۔ حضرات محترم، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے اندر مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، شریعت اسلام کی محبت ہمارے اندر نہیں ہے، تب ہم اور آپ جو ہے آج تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور دنیا کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہمیشہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ کیا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، آج مصطفیٰ کے دین کی توہین کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر دین کی تعلیم ہوتی، مصطفیٰ کی دین کی محبت ہوتی، مصطفیٰ کی محبت سینے میں ہوتی، تو قسم خدا کی مسلمانوں ہم کافروں کے سینے پہ چڑھ کر مذہب اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے اور کہتے کہ میں کسی اور کا غلام نہیں ہوں بلکہ میں غلام رسول بن کر اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ حضرات محترم، معاملہ کیا ہے کہ رسول پاک کی سیرت ہمارے اندر نہیں ہے، رسول پاک نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا تھا وہ زندگی ہمارے اندر نہیں ہے۔ حضرات محترم، میں بہت ہی تیزی کے ساتھ بتا دوں کہ یہ جو محفل ہے یہ سارے ثواب کی غرض سے محفل سجائی گئی ہے، نہیں تو اگر انسان کی اگر یعنی توحیدی گفتگو کے ساتھ انسان کی اصلاح کی جائے، حضرات محترم ہماری اور آپ کی زندگی میں جس طرح گزر رہی ہے، جس طرح کافر کی زندگی گزر رہی ہے، جس طرح بے ایمانوں کی زندگی گزر رہی ہے، ایمان والا وہ شخص ہوتا ہے حضرات محترم جو یعنی تین ماہ تک یعنی بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اللہ اس کے رسول کے دین پر گامزن ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج تو ہمارے اندر کھانے کی بھی صلاحیت ہے، پہننے کی بھی صلاحیت ہے، مال و دولت سے بھی اللہ نے نوازا ہے، لیکن ہم لوگ اس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہے، مدارس اسلامیہ میں بچے تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے جانے سے کتراتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ کس کی کمی ہے؟ یہ سب گارجین کی کمی ہے، ان کے باپ اور ماں کی کمی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، باپ ماں اگر صحیح ہوتے کہ بچوں کے آنے والے مستقبل کو سنوارا جائے تو سب سے پہلے دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر دین کی تعلیم سے اس کو آراستہ کرتا تاکہ ان کے آنے والی نسل کی بھی ایمان حفاظت رہے گی اور یہ پڑھ لے گا تو جانے کتنے لوگوں کے ایمان کو یہ ایمان کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ حضرات محترم، لیکن معاملہ کیا ہے؟ کیا دین سیکھنا بھی عیب ہے، دین کو سمجھنا بھی عیب سمجھا جا رہا ہے، دین کی تعلیم دینا بھی عیب سمجھا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، معاملہ کیا ہے؟ آج دیکھیں 80 سال کی زندگی ہاشم صاحب نے گزارا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ معاملہ کیا ہے؟ اب یہ 40 سال کی محفل ہو گئی، اب باپ بھی بیٹا بھی ان سے رشتہ توڑ لے گا، اس کی بیوی بھی ان سے رشتہ توڑ لے گی۔ معاملہ کیا ہے؟ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ دین کی تعلیم ہوتی تو قسم خدا کی جہاں ان کے قبر پہ جب ان کی اولاد، ان کے برادران، ان کے خاندان والے جاتے ان کے جانے کا اگر فوائد ان کو معلوم ہوتا تو اکثر و بیشتر جایا کرتے۔ اس لیے میں آپ کو پیغام دے دوں، ایک سبق دے دوں کہ جب کوئی کسی بھی انسان کا انتقال ہو جائے تو آپ اس سے رخ نہ موڑیں، بلکہ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے۔ آپ کا بیٹا، آپ کا لاڈلا اسکول پہ پہنچ گیا یا وہ کمانے لگا تو آپ بھی، آپ کا بچہ آپ کے لیے جب گھر چھوڑ کر شہر کو نکلا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا لوگوں سے ذکر کریں گے کہ ہمارا اولاد کامیاب ہو گیا، اب وہ کسی شہر کو اختیار کر لیا ہے، وہی کام دھام کا انتظام کر لیا ہے، اب وہاں سے روپیہ اور پیسہ بھیجے گا، ہم لوگ ایسے عزت سے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ حضرات محترم، یہی معاملہ مرحومین کا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اب وہ مرحوم جو یہی سوچتا ہے کہ ہائے کاش ہمارا بیٹا ہمارے لیے دعائے مغفرت کر لیتا، ہائے کاش ہمارا بیٹا ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کر لیتا، ہائے کاش ہمارے لیے ہمارا بیٹا کسی عالم دین کو لا کر کے میرے لیے دعائے مغفرت کر لیتا۔ وہ مرحومین آسرے میں رہا کرتے ہیں اور آج یہ میں بہت تیزی کے ساتھ بتا دوں کہ جو لوگ ماں باپ کو دفن کر کے لوٹتے ہیں وہ دوبارہ ان کی قبر پہ نہیں جاتے ہیں، ان کا حشر بھی کیا ہوتا ہے۔ حضرات وہ کتنا کم نصیب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل یوم الجمعہ غفر اللہ له
وكتب بالرحمة یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو ہر جمعہ کے روز اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے تو غفر لہ وکتب بالرحمة۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ بخش دیا جاتا ہے اور نیکی کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ آپ دیکھ لیں کہ جہاں مرحوم یعنی اگر آپ کے والدہ کا انتقال ہے تو آپ والدہ کی قبر پہ جائے، والد کا انتقال ہے ان کی قبر پہ جائے، اگر والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہے تو آپ دونوں کی قبر پہ جائے۔ جہاں آپ ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا، وہیں آپ کے بھی جانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اور رسول پاک نے فرمایا کہ جب وہ بندہ مومن یعنی جب کوئی انسان اپنے ماں باپ کے قبر پہ جاتا ہے تو وہ بخش دیا جاتا ہے اور نیکی کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ ذات محترم تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ یعنی اپنے ماں باپ کی محبت سینے میں بسا کر کے زندگی گزارنی چاہیے، اور جو سرکار کی حدیثیں ہیں حدیث کے مطابق جو ہے اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت بھی کرے۔ اور آئیے میں آپ کو حدیث سرکار سناتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ہم تو دن بھر یعنی کہیں کام کرنے کے لیے گئے، مال و دولت کما کر لایا اور کھا پی کر کے اپنی زندگی کو گزار لیا، لیکن آئیے میں آپ کو حدیث سرکار سناتا ہوں عن ابن مسعود ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تسهل في الدنيا وتذكر الآخرة۔ یعنی اللہ کے رسول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یعنی قبر کی زیارت کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابی پہنچے اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ قبر کی زیارت کرنا کیسا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ دور ایک دور ایسا تھا جس وقت قبرستان ایک ہی ہوا کرتے تھے اور اسی قبرستان میں کافر کی بھی قبر ہوا کرتی تھی، یعنی کہ ایمان والوں کی بھی قبر ہوا کرتی تھی اور ایمان والوں کی بھی قبر ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے لوگوں سے منع فرمایا کہ تم لوگ قبرستان مت جایا کرو کیونکہ کافروں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جاتی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب لوگوں کے اندر اتنی سمجھنے کی شکت و صلاحیت ہو گئی ہے، اب ان کے اندر جو ہے مال و دولت ہو گئے ہیں، یہ لوگ اپنے اپنے قبرستان بنا لیے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبر کی زیارت کرنا دنیا سے بیزار کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ معاملہ کیا؟ آپ کو کیا سبق ملا؟ آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو بازار کا خیال نہیں آئے گا، آپ جب قبر پہ جائیں گے تو آپ کو دولت کا خیال نہیں آئے گا، بلکہ آپ کے ذہن میں یہی بات یعنی سوچ و فکر میں آپ کو پھنسا لے گا اور کہے گا کہ اللہ نے اسی مٹی سے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں بھی ایک دن اسی مٹی کے اندر جانا ہے۔ حضرات محترم اسی کا خیال کر لینا، اسی کا نام ہے موت کو یاد کرنا۔ حضرات محترم تو دیکھے جہاں مرحوم کا فائدہ ہے، جہاں جس کے لیے ہم گئے اس کا فائدہ ہے، وہیں جانے والوں کا بھی فائدہ ہے۔ حضرات محترم کو چاہیے انسان کو کہ وہاں جائے اور جا کر کے مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ دعائیں مغفرت کرنا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اس لیے کہ آپ دعائیں مغفرت کریں گے، آپ آ کے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، آپ کے مال و دولت میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، آپ کی زندگی میں اللہ خوشحالی عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم معاملہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جنہوں نے یعنی انسان کے لیے یعنی جتنی چیزوں کو یعنی بنایا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی امتیوں سے محبت فرمایا ہے، امتیوں کی بخشش کا اس طرح کیسا کیسا طریقہ بتایا ہے انسانوں کو، لیکن حضرات محترم اس رسول ہاشمی کے دین پر ہماری اور آپ کی زندگی گزر نہیں رہی ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ رسول پاک کی محبت نہیں ہے اور اس کے اندر رسول پاک کی محبت نہ ہو
शरीयत इस्लाम की मोहब्बत न हो, रसूल पाक के दीन की मोहब्बत न हो, कसम खुदा की मुसलमानों को वो हकीकत में मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन नास अजमईन। यानी रसूल पाक ने फरमाया कि तुम अपने बाप से ज्यादा, तुम अपनी माँ से ज्यादा, तुम अपने खानदान से ज्यादा, यहाँ तक कि जब तुम उनका ऐनात से ज्यादा उस नबी से मोहब्बत करोगे तब ईमान वाले होने जाओगे। मोहतरम मामला क्या है, आज दौलत की मोहब्बत में ईमान का सौदा करते हैं, जमीनों जायदाद के चक्कर में ईमान का सौदा करते हैं, आज बैंक बैलेंस के चक्कर में ईमान को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, वो रसूल हाशिमी की जिंदगी को देखे, क्योंकि जिन्होंने इस तरह अपनी उम्मतियों से मोहब्बत फरमाया है और उम्मतियों की बख्शिश की दुआ फरमाई है, उम्मतियों के लिए शफाअत की भीख मांगी है। हज़रात उम्मतियों का हाल क्या है? अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें और किसी नबी के उम्मत बनाकर नहीं भेजा, बल्कि जिस तरह तमाम नबियों में सबसे आला रसूल पाक की जात पाक है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल पाक की उम्मत को तमाम उम्मतियों में अफजल व आला बनाकर दुनिया में भेजा गया है। हज़रात तो आला नबी के आला उम्मत है, तो उम्मत का ख्याल कैसा होना चाहिए, उम्मत का किरदार कैसा होना चाहिए, उम्मत का फिक्र कैसा होना चाहिए। मामला ये नहीं है कि आलिमों की तौहीन करना, आलिमों को गालियां देना, इमाम के साथ बेहुरमती से पेश आना, मस्जिद की नमाजी से नफरत करना, मस्जिद से नफरत करना, इसका नाम ईमान की दलील नहीं है, ये बेईमानियों की दलील है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो, या आलिम की सोहबत में बैठने वाला बनो। अल्लाह यानी अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक मैं आपको बता दूं, जो आलिमों की सोहबत में रहेगा, जो आलिमों से मोहब्बत करेगा, जो आलिमों के साथ सीखने की दर्स से बैठेगा, अल्लाह ताला उसकी हश्र भी उसी आलिम के साथ फरमाएगा। को देखे एक यानी एक आलिम दीन की इज्जत करना, यानी आप जब इज्जत करेंगे अल्लाह को एक अदा भी पसंद आ गया तो आप दुनिया में भी कामयाब है और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी आपको कामयाबी नसीब होगी। लेकिन मामला क्या है, कहने को तो उम्मत रसूल कहला रहे हैं, लेकिन रसूल पाक की एक भी सुन्नतों पे एक भी तौर तरीके को अपना करके अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहे हैं, ये हमारी नसीबी की अलामत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप यानी गार के अंदर अपने पेशानी को सजदे में रख करके बारगाह मौला में आपने अरीज़ा लगाया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मती को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मती को बख्श दे। लेकिन हज़रात मोहतरम देखिए, अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, पेशानी को सजदे में रखा, उम्मत की शफाअत की दुआ मांग रहे हैं, खुदा से उम्मत की शफाअत की भीख मांग रहे हैं। लेकिन उम्मत का क्या हाल है, उम्मत आज कुरान पढ़ना भी नहीं जानता, उम्मत आज नमाज पढ़ना भी नहीं जानता। आज उम्मत रसूल है, लेकिन किसी से पूछा जाए कि रसूल के वालिद का नाम क्या है, रसूल पाक की अम्मी जान का नाम क्या है, रसूल पाक के दादा जान का नाम क्या है, रसूल पाक के खानदान के और भी अफराद के नाम क्या है, वो आप रसूल पाक की उम्मत में है और अपने रसूल के खानदान के बारे में नहीं जानते। ये सब हमारी कमी है, इसलिए कि तरीक़े मुस्तफा को छोड़ रहे हैं, दीन से अलग हो रहे हैं। चाहे यानी सोचे तन्हाई में जाकर के जिस रसूल का मैं कलमा पढ़ता हूँ, जिस रसूल के उम्मती में हूँ, क्या उस रसूल के खानदान के लोग कैसे थे, उनकी तारीफ को पढ़े, नहीं हो तो आलिम दीन को बुलाए और बुला करके उनसे सीखे रसूल पाक के फूफी का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था, उनके दादी का नाम क्या था, जिस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं उनकी कितनी बेटियां थी, उनके कितने बेटे थे। जब आप दीन की तरफ दीन से मोहब्बत करेंगे तो आप जैसे ही दीन से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको दीन के अंदर नामज़द फरमा देगा, अल्लाह ताला जो है आप पे फज़ल फरमाएगा, इंशाअल्लाह ताला आपका इंतकाल भी ईमान पे होगा और दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। इसलिए कि उस रसूल हाशिमी की जात को देखे, वो रसूल हाशिमी जो उम्मत से मोहब्बत कर रहा है, वो रसूल जो किसी चीज का मोहताज नहीं है, वो मालिक को मुख्तार है, जिसके बारे में हुकूमत शरिया ने कहा कि जहाँ पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है। हज़रात मोहतरम
نبی محتاج نہیں ہے، نبی مختار ہے، اور نبی اپنی امت سے کس طرح محبت کر رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار جب حیات زندگانی میں ہے امت سے محبت کر رہے ہیں، رسول پاک کا انتقال ہو گیا، وقت کی گنجائش نہیں کہ میں روح محمدی کو نکالنے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا۔ حضرات محترم بہت ہی تیزی کے ساتھ میں موٹی موٹی باتیں آپ کو کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر لیتا ہوں۔ حضرات محترم رسول پاک حیات زندگانی میں مکہ کی سرزمین پر امت سے محبت کر رہے ہیں، مدینہ کی سرزمین پر امت سے محبت کر رہے ہیں، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا حضرات محترم غور سے سنیں کہ اللہ کے رسول اپنی امت سے کس طرح محبت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کو بتانا چلو کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، انتقال کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضرات کو بلائے، اور بلانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی عمر فاروق سنو سنو، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا وصال ہو جائے، جب میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو میرے لباس پاک کو، میرے جسم میں جو لباس پاک ہے اس لباس پاک کو فلاں شہر میں رہنے والا ویسے قبری کے حوالے کر دینا، اور اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا فرمائے۔ محترم دیکھیں کہ اللہ کے رسول جب حیات زندگانی میں ہے پھر بھی امت سے محبت کر رہے ہیں، جب زندہ ہے دنیا میں ہے یعنی دنیا میں چل رہے پھر رہے رسول پاک کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے قبر انور کے اندر بھی زندہ ہے۔ حضرات محترم اس کی دلیل و ثبوت ہمارے پاس ہے، میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں، اور دلیل و ثبوت کی کوئی کسی کو ضرورت پڑے تو پوچھ بھی سکتے ہیں۔ حضرات محترم معاملہ کیا ہوا، اللہ کے رسول جب حیات زندگانی میں دنیا میں ہے پھر بھی امت سے محبت، جب سرکار قبر کے اندر تشریف لے گئے پھر بھی دیکھیں کس طرح امت سے محبت فرمایا۔ رسول پاک کا انتقال ہوا، مسلم مبارک کے بارے میں یعنی رابی نے لکھا اپنے کتابوں میں، اور کتنی روایتیں بھی ثابت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل فرمایا، لیکن معاملہ کیا ہے جب دفن کے بعد حضرت علی عمر فاروق جب آئے ہوئے میں کیا پتا چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا وصال ہو جائے تو میرے لباس پاک کو لے کر کے میرے جبہ مبارک کو، میرے پہنے مبارک کو لے کر اویس قرنی کے حوالے کر دینا، اور اس سے کہنا کہ وہ میری امت کی بخشش کی دعا فرمائے۔ حضرات محترم معاملہ کیا ہوا، وصیت کے مطابق حضرت علی و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضرات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس پاک کو لے کر کے یمن کی سرزمین پر حاضر ہوئے، یمن کی سرزمین پر پہنچے، اور لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ یہاں کوئی اویس نام کا آدمی ہے جس کا پتہ تم بتا دو۔ لوگوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کون ہے، کیسا ہے، اس کا نام اویس ہے۔ حضرت علی عمر فاروق نے اس آواز کو ملاحظہ کیا، بے چین و بے قراری کے عالم میں آگے بڑھے۔ آپ نے کیا دیکھا، ایک مسافر جان جا رہا ہے، اس مسافر کو آپ نے روکا، اور روکنے کے بعد آپ نے کہا کہ اے مسافر یہ بتا دے کہ کیا تم اویس نام کے آدمی کو جانتے ہو، تم اویس نام کے آدمی کو جانتے ہو؟ حضرت محترم مسافر کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ اویس کہاں کا ہے اور کہاں کا نہیں ہے، مجھے اس کی خبر نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ آپ اسی راستے سے سیدھے چلے جائیں اور ایک بہت بڑا جنگل ہے، اور اس جنگل میں ایک بندہ اللہ جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ حضرات محترم اسی بتائے ہوئے راستے پہ حضرت علی عمر فاروق گئے تو کیا دیکھا، آئے کاش بہت بڑا جنگل ہے اور جنگل میں ایک بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرات محترم تاریخ شاہد ہے، معاملہ کیا ہوا جب حضرت علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات اس جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھا، واقعی بندہ اللہ حالت نماز میں ہے۔ آپ نے انتظار کیا اور نماز سے وہ بندہ اللہ فراغت پایا، آپ نے سلام پیش کیا، جیسے ہی آپ نے سلام پیش کیا وہ بندہ اللہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا آپ دونوں حضرات کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت علی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات کہنے لگے کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ اپنا ہی نام بتا دیجئے۔ حضرت محترم معاملہ کیا ہوا، حضرت اویس قرنی یعنی وہ بندہ اللہ نے کہا کہ میرا نام اویس ہے، دنیا مجھے اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت محترم حضرت علی عمر فاروق بے چین و بے قرار ہو گئے، گھبرانے لگے، تڑپنے لگے، بلکنے لگے اور کہنے لگے کہ ہائے کاش میں کیسے اس کو مان لوں، یہ اویس قرنی ہے، یعنی یہ تو معاملہ ہی نہیں، یعنی یہ بات ہمارے دل میں جو ہے ایکسپٹ ہو ہی نہیں رہا ہے، یعنی
بیٹھ ہی نہیں رہا ہے، میرے دل میں جم ہی نہیں رہا ہے۔ معاملہ کیا ہوا؟ بے چین و بے قراری کے عالم میں یعنی حضرت علی نے کہا کہ عمر فاروق کیا آپ کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال کا وقت تھا، انتقال کا وقت تھا، تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علی و عمر فاروق وہ تم کو نام بھی بتائے گا لیکن تم کو یقین اس پر نہیں ہوگا، تو تم اس کے دائیں ہاتھ کو دیکھ لینا، دائیں ہاتھ پر کچھ نشان ہوں گے۔ حضرت محترم معاملہ کیا ہوا؟ حضرت علی عمر فاروق نے کہا کہ آپ اپنا پورا نام بتائیں۔ تب وہ بندے اللہ نے کہا کہ میرا نام اویس ہے اور میں کرم کا رہنے والا ہوں، دنیا مجھے اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے۔ اتنا کہا پھر بھی یقین نہیں ہوا تو علی عمر فاروق نے کہا کہ آپ اپنا داہنا ہاتھ دکھائیں۔ جیسے ہی داہنا ہاتھ دکھانے کے لیے کہا اللہ اللہ، جیسے ہی اویس قرنی نے اپنا داہنا ہاتھ حضرت علی عمر فاروق کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ نشان پہ یہ دونوں حضرات کی نظر پڑی اس نشان پہ اور فوراً اس ہاتھ کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد کہا کہ آپ واقعی اویس قرنی کی ذات پاک ہے۔ حضرت اویس قرنی سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہونے کے بعد حضرت علی عمر فاروق نے کیا کہا؟ حضرت علی عمر فاروق نے کہا کہ اویس قرنی سنیے سنیے، آپ واقعی اویس قرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، رسول پاک کا وصال ہو گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو الوداع کہہ دیا، دنیا کو چھوڑ دیا ہے، اور جب انتقال کا وقت تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے لباس پاک کو اویس قرنی کے حوالے کر دینا اور اس سے کہنا کہ وہ میری امت کی بخشش کی دعا فرمائے، اس لیے میں اس لباس پاک کو لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، اس لباس پاک کو قبول فرما لیجیے، اس لباس پاک کو آپ پہن لیجیے اور اللہ کے رسول کی امت کی بخشش کی دعا فرما دیجیے۔ حضرت محترم معاملہ کیا ہوا؟ حضرت اویس قرنی کے حوالے وہ لباس پاک کیا گیا، حضرت اویس قرنی اس لباس پاک کو لے کر کے اسی جنگل کے اندر اور تنہائی کے عالم میں چلے گئے، اور جانے کے بعد حضرت اویس قرنی نے بارگاہ مولا میں رو رو کر کے دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، تیرے بندے کے اندر اتنی شجاعت و صلاحیت نہیں ہے، اتنی طاقت و قوت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے اس لباس پاک کو اپنی جسم سے لگا سکے، اے پاک پروردگار عالم، میں اس لباس پاک کو اس وقت تک نہیں پہنوں گا جس وقت تک کہ تم رسول پاک کی تمام امتی کو نہ بخش دے گا۔ حضرات یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اویس قرنی کی ذات پاک ہے، اے پاک پروردگار عالم، جب تک کہ تم رسول پاک کی تمام گنہگار امتیوں کو نہ بخش دے گا تب تک کہ میں اس لباس پاک کو اپنے جسم سے بھی نہیں لگاؤں گا۔ آتش غیبی سے آواز آئی، اے بندے اللہ، جاؤ اس لباس پاک کو پہن لو، جاؤ جاؤ اس لباس پاک کی عوض میں رسول پاک کی بہت ساری امتیوں کی بخشش فرما دی گئی ہے۔ لیکن اس آواز کو حضرت اویس قرنی ملاحظہ کر رہے ہیں، پھر بارگاہ مولا میں گل گزاری کر رہے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، جب تک کہ تم رسول پاک کی تمام امتی کو نہ بخش دے گا تب تک کہ یہ بندے اللہ اپنے جسم سے اس لباس پاک کو نہیں لگائے گا۔ آتش غیبی سے آواز آئی، اے بندے اللہ، اس لباس پاک کو پہن لو، جاؤ جاؤ اس لباس پاک میں جتنے بھی موتی اور پتیاں ہیں ان موتیوں اور پتیوں کے برابر رسول پاک کی امت کی بخشش فرما دی گئی ہے۔ حضرت محترم اس آواز کو ملاحظہ کیا اور ایسے ہی حضرت اویس قرنی نے ملاحظہ کیا، پھر بارگاہ مولا میں رو رو کر کے گریزاری کی، پاک پروردگار عالم، جب تک کہ تم رسول پاک کی تمام امتی کو نہ بخش دے گا تب تک کہ اس لباس پاک کو اپنی جسم سے نہ لگاؤں گا۔ یعنی حاکم غیبی سے اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے بندے اللہ، اس لباس پاک کو پہن لو، جاؤ جاؤ رسول پاک کی آدھے سے زائد امتیوں کی بخشش ہو گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس آواز کو ملاحظہ کیا حضرت اویس قرنی نے، اور جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھایا دعا کے لیے، وہ اتنے اسی عالم میں حضرت علی عمر فاروق حضرت اویس قرنی کے سامنے آ گئے، اور حضرت اویس قرنی کے سامنے آ گئے، حضرت اویس قرنی کی نظر، حضرت اویس قرنی کی نگاہ نے علی عمر فاروق کو دیکھ لیا۔ حضرت محترم معاملہ کیا ہوا آج یہ میں آپ کو بتانا چلوں۔ حضرت علی عمر
عمر فاروق کو جب نظر پڑی اویس قرنی کی، حضرت اویس قرنی نے کہا کہ آپ دونوں حضرات کو ابھی یہاں پہ نہیں آنا تھا، یہاں پہ راز و نیاز کی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ امت کی بخشش ہو رہی تھی، یہاں پہ رسول پاک کی امت کا فائدہ ہو رہا تھا، یہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں گلوزاری ہو رہی تھی، یہاں پہ امت رسول بخشے جا رہے تھے، آپ لوگوں نے آ کر کے یہاں پہ دخل اندازی فرما دی ہے، آپ کو یہاں آنا نہیں تھا۔ حضرت محترم معاملہ کیا ہوا کہ میں آپ کو بتا دوں، حضرت علی عمر فاروق نے جب اس آواز کو ملاحظہ کیا، آپ کے چہرے پہ غم کے آثار نظر آنے لگے، آپ کے چہرے پہ اداسی سی چھا گئی، آپ کے چہرے پہ اداسی سی چھا گئی، آپ گھبرانے لگے، بے چینو بے قرار ہو گئے۔ علی عمر فاروق نے کہا کہ کتنا اچھا تھا کہ لباس پاک کو لے کر کے حضرت اویس قرنی رسول پاک کی امت کی بخشش کی دعا فرما رہے تھے، اور رسول پاک کی امت کا فائدہ ہو رہا تھا، امت رسول بخشے جا رہے تھے، لیکن ہم لوگوں نے یہاں پہ آ کر کے دخل اندازی فرما دی ہے، ان کے چہرے پہ غم کے آثار نظر آنے لگے، ان کے چہرے پہ اداسی چھا گئی۔ حضرت علی عمر فاروق کے چہرے پہ اداسی چھائی، حضرت اویس قرنی بے چین و بے قرار ہو گئے اور کہنے لگے اے علی عمر فاروق سنیے، آپ لوگوں نے یہاں پر آ کر کے دخل اندازی تو فرمائی ہے، لیکن چہرے پہ اداسی لانے کی ضرورت نہیں ہے، چہرے پہ غم کے آثار لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آئیے میں آپ کو خوشی کا پیغام سناتا ہوں۔ تو حضرت اویس قرنی نے کہا کیا خوشی کا پیغام سنائیے، کیا پیغام ہے وہ جلد سے جلد سنا دیجیے۔ حضرت علی عمر فاروق نے کہا کہ وہ پیغام سنایا جائے۔ حضرت محترم معاملہ کیا ہوا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ آئے دعا کے وقت میں آپ نے دخل اندازی فرما دی ہے، لیکن میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں، آئیے میں آپ کو بابرکت بات سناتا ہوں، خوشی کا پیغام سناتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لباس پاک کی برکت سے اور میری دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے بنی رابعہ کے بھیڑ اور بکریوں کے بال کے برابر رسول پاک کی امت کی بخشش فرما دی ہے۔ کیا پتا چلا کہ آپ دیکھیں رسول پاک کی محبت کو سینے میں وسائے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں اویس قرنی نے حوالہ اس نے دیا تھا کہ بنی رابعہ کے پاس بہت ساری بکریاں بھیڑیاں تھی، اسی لیے حضرت اویس قرنی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یعنی بنی رابعہ کے بھیڑ اور بکریوں کے بال کے برابر رسول پاک کی امت کی بخشش فرما دی ہے۔ حضرت محترم امت رسول یعنی بہت ہی خوش نصیب ہے، دیکھیں رسول ہاشمی کی شان کو دیکھیں، وہ رسول پاک جو اپنی امت سے کس طرح محبت کر رہا ہے، رسول پاک اگر حیات زندگانی دنیا میں تھے تو امت کے لیے شفاعت کی دعا کر رہے تھے، آج رسول پاک قبر انور کے اندر میں ہے، پھر بھی رسول پاک کے لباس پاک کی برکت دیکھے، لباس پاک کی برکت سے اللہ نے بہت ساری امتیوں کی شفاعت فرما دی ہے۔ حضرت محترم تو دیکھیں رسول پاک کا پیار، امت سے پیار، رسول پاک نے کس طرح امت سے پیار کیا ہے۔ جب رسول امت سے پیار کرے تو امت کا کام کیا ہے، امت کو کیا کرنا چاہیے، امت کو کس طرح پیش آنا چاہیے، کیا امت کو جو ہے نرم نرم گدے پہ رات گزارنا چاہیے، فجر کی نماز تک کرنی چاہیے، عشاء کی نماز تک کرنی چاہیے۔ حضرت محترم وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں سدائے لگائیں گے، اے پاک پروردگار عالم، ظہر کی اذان سنتا تھا، فجر کی اذان سنتا تھا، لیکن بستر پہ اپنی زندگی کو گزارنے کا، لیکن تیری عبادت کرنے کے لیے تیری مسجد کبھی نہیں گیا۔ حضرت محترم ایک بات کا جب آپ کو جواب دینا ہوگا تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے، یہ نہ سوچے کہ وہ میدان محشر جو ہے کوئی ایک آدمی کے سامنے لا کر رکھا جائے گا، بلکہ میدان محشر جب قائم ہوگا تو قسم خدا کی مسلمانوں یعنی جو بھی ہے، جو بھی دنیا میں پیدا لیا ہے اور دنیا سے اٹھایا گیا ہے، سب کو ایک ساتھ یعنی ملک شام کے یعنی سب کو جمع کیا جائے گا اور وہی میدان محشر قائم کیا جائے گا۔ اس وقت آپ کے باپ بھی ہوں گے، اس کے دادا بھی ہوں گے، آپ کے پردادا بھی ہوں گے، آپ کے کل کائنات کے لوگ ہوں گے، آپ کے کل خاندان کے لوگ ہوں گے، اس وقت آپ کی رسوائی ہوگی کہ یہ دنیا میں تھا عیش و عشرت کا سامان لے کر کے اپنی زندگی کو گزارتا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کی اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، نماز کا مسئلہ اس کو معلوم نہیں تھا، نماز پڑھنے کا طریقہ اسے نہیں آ رہا تھا، مسجدوں کے نمازیوں کی بےحرمتی کرتا تھا، امام کے ساتھ بےحرمتی سے پیش آتا تھا، جب اللہ رب العزت کے فرشتے ایک
گناہ کو اللہ کی بارگاہ میں جو پیش کرے گا، اور اس وقت جب آپ جو ہے یعنی میدان محشر میں شرمسار ہو کر کے آپ کو گھمایا جائے گا، حضرات محترم اس وقت کی حشر کو آپ کہتے ہیں یہ چند سال کی زندگی، اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کے بارے میں نے کہہ دیا۔ تو سرکار کی حدیث سرکار نے فرمایا دنیا مومن کے لیے، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ کافر تو کافر ہے، لیکن آج مسلمان بھی کافروں کی طور طریقے کو اپنا کر زندگی گزارتا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے یعنی اپنے محبوب کا صدقہ نصیب عطا فرمائے اور محبوب کے طور طریقے پہ مولا عملی زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ جب رسول اپنی امت سے اس طرح محبت فرماتا ہے تو سرکار کی حدیث سرکار نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو ترک کیا ہے اس نے کفر کیا ہے، اس نے حرام کھایا ہے۔ حضرات محترم تو سوچے کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے کہ وہ رسول جو قبر انور کے اندر ہو، پھر بھی امتیوں سے پیار، امتیوں کی بخشش کی دعا، لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ آج امتی کتنا بے خوف و خطر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ نہ تو ہمارا باپ وقت کا کوئی عابد ہے، نہ زاہد ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی تابعین میں سے ہے، بلکہ کوئی مزدور کا بیٹا ہے، کوئی تاجر کا بیٹا ہے، کوئی کام کرنے والے کا بیٹا ہے۔ تو ہماری نسل کو کس پہ فخر ہونی چاہیے؟ کیا چیز کی فخر ہونی چاہیے؟ یہ سوچے کہ جب رسول پاک ہم سے اتنی محبت کر رہے ہیں تو پھر رسول پاک کی محبت کرنے کے لیے رسول پاک کے طریقے کو ڈھونڈے کہ جب رسول پاک ہم سے محبت کر رہے ہیں، رسول پاک دنیا میں تشریف لائے، پیشانی کو سجدے میں رکھ کر مار رہے، مولا نے کہا رب ہماری امتی، اے اللہ میری گنہگار امتی کو میرے حوالے فرما دے۔ اللہ جو ہے اللہ کے رسول امت کے لیے دعا مغفرت کرتے رہے۔ امت کو چاہیے کہ کون سی چیز سے مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے، کون سی چیز سے مصطفیٰ کو پیار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب ہم آپ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر لیں گے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ قسم خدا کی اگر ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گیا تو جہاں 80 سال کی زندگی جو گزارا ہے، 80 سال کی زندگی کو ہمیں تباہ و برباد کیا ہے، ایک سجدہ ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما سکتا ہے۔ حضرات محترم اس لیے کہ امت سے رسول کا پیار دیکھیں رسول کس طرح محبت فرماتے ہیں۔ حدیث سرکار میں آپ کو سناتا چلو عن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج قوم من امتی من النار بشفاعتی یصبون الجہنمیین، یعنی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت نار دوزخ سے نکالی جائے گی۔ کون کہا؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت کی بدولت، سرکار نے فرمایا کہ میری شفاعت کی بدولت میری امت کی ایک جماعت نار دوزخ سے نکالی جائے گی جس کا نام جہنم پڑا ہوا تھا۔ حضرت رسول پاک کی شان کو دیکھے رسول پاک اپنی امت سے کس طرح محبت فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ مولا رب قدیر ہم تمام لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سیکھنے کے ساتھ مولا زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما اور بالخصوص دنیا میں اپنے ایمان کے ساتھ اور دنیا سے اٹھا کے ایمان پر خاتمہ نصیب